خبر الاحاد، یہاں پہ لفظ ہے احاد. احاد جو ہے احد ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے واحد. خبر الواحد ما ہوا ما یرویہ شخص واحد، خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے جس کو ایک آدمی روایت کرے. متواتر میں کیا کہا تھا؟ کثیر لوگ روایت کرے. اس کے مقابلے متواتر کیا جس کو خبر واحد کیا جس کو ایک آدمی روایت کرے. اصطلاحاً ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر، یہ اس کی اصطلاحی تعریف نہیں ہے، یہ اس کو لغوی معنی بیان کیا اس کا ایک جس کو روایت کرے. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں ہر وہ حدیث خبر واحد کہلائے گی. متواتر کے لیے 4 شرطیں تھیں نا، جس میں متواتر کی چاروں شرطیں جہاں ان میں سے کوئی ایک شرط جس میں نہ پائی جائے اس حدیث کو خبر واحد کہتے ہیں. خبر واحد کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس میں متواتر کی شرطوں میں سے یا تو ساری شرطیں نہ پائی جائیں یا اس کو کیا بولتے ہیں؟ خبر الواحد. حکمہ یفید العلم النظریہ، علم متواتر کیا کہا تھا؟ اس کا حکم کیا ہے؟ وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے. علم نظری کیا ہوتا ہے؟ وہ العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، وہ علم جس کے لیے غور و فکر کی، استدلال دلیل کی ضرورت ہو. دیکھیں پیچھے کہا تھا علم ضروری یقینی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھے کہا کہ اللہ ایک ہے، مان لیا بس، اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس عقلی دلیل کی ضرورت پڑے اگر تو اس کو کہیں گے علم نظری بولیں گے. جس کے لیے دلیل دینی پڑے، جس کے لیے غور و فکر کرنا پڑے، اس کو کیا بولیں گے؟ غور و فکر سے جو علم حاصل ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم نظری. اور وہ علم جو کہ بغیر غور و فکر کے حاصل اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس سورج طلوع ہے، اس وقت سورج طلوع ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی دلیل دینی پڑی ہے؟ یقین ہو گیا نا، بات سمجھ آ گئی. یہ علم یقینی ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہ دینی پڑے. اور جس کے لیے دلیل دینی پڑے، بس یہ کہیں کہ بجلی بند نہیں ہے، بجلی آن ہے، اس کے لیے میں دلیل، اس پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دینی پڑے گی. یہ دیکھیں یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ لائٹ جو ہے اس کا تعلق پیچھے بجلی کے ساتھ، تاروں کے ساتھ، اس کا تعلق میٹر کے ساتھ ہے، میٹر کا تعلق جو ہے وہ کھمبے کے لگے ہوئے ٹرانسفارمر کے ساتھ، اس لیے وہاں سے بجلی آ رہی ہے تو یہ چل رہا ہے. اتنی لمبی دلیلیں چلائیں جس کے لیے، تو دلیلوں سے ہمیں جو علم حاصل ہوا اس کو کیا بولیں گے؟ ہم علم نظری بولیں گے. اور وہ علم جو بغیر دلیل کے، اس کو کہتے ہیں علم بدیہی بھی بولتے ہیں، علم ضروری بھی بولتے ہیں، علم یقینی بھی بولتے ہیں. علم ضروری، علم یقینی، علم بدیہی، جو بغیر غور و فکر کے بداہتاً واضح طور پر سمجھ آ جائے اس کو بولتے ہیں علم یقینی، ضروری، بدیہی. اور جس کے لیے غور و فکر کرنا پڑے اس کو علم نظری بھی بولتے ہیں، اور علم استدلالی بولتے. استدلال دلیل دینا، یہاں لکھا ہوا ہے نا، جس کے لیے جو کہ وہ علم جو نظر و فکر اور استدلال پر موقوف ہو، جس علم کے لیے دلیل دینی پڑے، غور و فکر کرنا پڑے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم نظری بولتے ہیں. اقسامہ بالنسبۃ الی عدد طرقہ، ایک لفظ آپ نے اردو میں پڑھا سند، عربی میں سند کو طریق بھی بولتے ہیں. طریق کی جمع طرق، سند کی جمع اسناد، سند کی جمع طریق کی جمع طرق. یہ لفظ معنی دونوں کا ایک ہے کہ یقسم خبر الاحاد بالنسبۃ الی عدد طرقہ الی ثلاثۃ اقسام. خبر واحد اپنی اسناد کے اعتبار سے یا طرق کے اعتبار سے کہ 3 قسمیں. خبر واحد کی اسناد کے اعتبار سے یا طرق کے اعتبار سے. اس کی طرق اور اسناد ایک ہی، دونوں میں جو مرضی بول لیں. یہ بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں پہ طرق آئے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کو معنی نہیں پتا. طریق اور سند، ہم نے سند کی تعریف کیا پڑھی بلا؟ متن تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، راستے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طریق. تو وہی سند ہے، وہی طریق ہے. تو کیا سندوں کی تعداد کے اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ الخبر مشہور و عزیز و غریب. مشہور، عزیز اور غریب. خبر واحد کی کس اعتبار سے قسمیں؟ یہ جو بات ہے نا، اس لفظ کو آپ نے ہمیشہ اس کو نوٹ کریں. اس پہ خبر واحد کی سندوں کی تعداد کے اعتبار سے نسبت. پیچھے ہم نے شروع سے تقسیم شروع، وہ کس اعتبار سے بلا؟ حدیث کی اقسام، حدیث کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. حدیث کے ہم تک 2 قسمیں تھی. کیا؟
خبر متواتر اور خبر واحد، خبر متواتر اور خبر، اب یہاں پہ یہ خبر واحد کی قسمیں کس اعتبار سے؟ سندوں کی تعداد کے اعتبار سے. یہ جو 3 لفظ ہے نا، سندوں کی تعداد کے اعتبار سے، ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے، یہ آپ کو ہر جگہ یاد کرنے پڑیں گے، ورنہ آپ کو شک پڑ جائے گا بھائی یہ کون سی قسمیں ہم بیان، ساری قسمیں تو حدیث کی ہیں، ہم کون سی قسمیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہر قسم میں یہ بات صاف ضرور آئے گی کہ یہ خبر واحد کی سندوں کی تعداد کے اعتبار سے اقسام ہے. اور پیچھے کیا تھا؟ حدیث کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے 2 قسمیں تھی، متواتر اور خبر واحد. خبر مشہور کیا ہوتی ہے؟ مشہور جو ہے لغتاً اسم مفعول من شہرت الامر، یہ شہرت الامر، یہ اسم مفعول کا صیغہ مشہور. شہر یا شارو شہرتن، اس کا مصدر جب باب چلتا ہے اور اس سے مشہور کیا مطلب. یہاں پہ نا یہ آپ تفسیر بیضاوی میں پڑھیں گے، بار بار یہ مثالیں دیں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ عربوں کے فلاں جملے سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے. بیضاوی میں آئے اس طرح کے جملے آئیں گے، آپ کو دھیان نہیں آپ کا. یہاں پہ یہ کیا کہ یہ اس میں مشہور اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور شہرت الامر سے مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جو قرآن کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو قرآن کے جو الفاظ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو بلسان عربی مبین، ہم نے اسے واضح عربی زبان میں بھیجا ہے. عربی زبان کون سی؟ لغت قریش. حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن لغت قریش پہ نازل ہوا. اب عرب یا قریشی لوگ جو ہیں جن الفاظ کو جن معنی میں استعمال کرتے تھے، جب ہم قرآن میں وہ الفاظ آئیں گے، جب ہم ان کی تفسیر بیان کریں گے تو کیونکہ قرآن مخاطب کن کو ہے؟ انہی قریشیوں کو، پہلے مخاطب انہیں ہے. تو اس لیے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے عربوں کے فلاں جملے سے ماخوذ ہے. کہتے ہیں یہ جو یہاں پہ کہا شہرت الامر، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے مشہور کیا فلاں معاملے کو، میں نے اس کام کو مشہور کیا. اب یہ شہرت الامر جو یہ جو مشہور ہے کس سے لیا گیا ہے؟ عربوں کے جملے کس سے؟ شہرت یعنی کہ یہ بولتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ یہ لفظ ہم نے کہاں سے لیا، کیونکہ عربی زبان ہے، عربی زبان عربوں کی ہے تو وہ اس کو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں ہم نے اسی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے. شہرت الامر کا معنی کیا ہے؟ میں نے اس بات کو مشہور کیا اور اسے ظاہر کیا. حدیث اس قسم کو مشہور اس وجہ سے کہتے ہیں. مشہور کون ہوتا ہے بھلا؟ جو عام ہو، جو چیز ظاہر ہو، اسے بولتے ہیں مشہور. تو مشہور کو مشہور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عام اور ظاہر ہوتی ہے. یہ جو بیان کر رہے ہیں، مثلا پیچھے کیا آتا ہے؟ خبر واحد کو واحد کیوں کہتے ہیں؟ جس کی ایک سند ہو. یہ ہر لفظ کا یہاں پہ لغوی معنی بھی بیان کر رہے ہیں، اصطلاحی معنی بھی. اور پہلے شروع سے جب آپ نے اصطلاح معنی بیان پڑھنے شروع کیے تو ہر لفظ کا ہر کتاب میں لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں. عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ کسی لفظ کا لغوی معنی کچھ اور ہے، لیکن اس کو کسی اور معنی میں جب استعمال کرتے ہیں تو لغوی اور اصطلاحی معنی میں کوئی مناسبت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے. مثلا ہم نے کسی کا نام رکھا جی، نام کیا رکھا ہے جی؟ مثلا نسیمہ نام رکھا، نسیم خوشبو کو کہتے ہیں، خوشبو کا نام ہے. اب یہاں کوئی سی مناسبت کی وجہ سے نام رکھا جائے گا، مثلا کسی بندے سے اس کے اسم سے خوشبو آتی ہے، اسے آپ نسیم کہہ دیں تو یہ مناسبت بنتی ہے. لغت میں اس کا معنی کیا تھا؟ عربی لغت میں صبح کی ہوا کو کہتے تھے، خوشبو کو کہتے تھے. اب کسی بندے کا نام رکھ دیا مناسبت کی وجہ سے. ایک بندے کا نام آپ نے رکھا نور، وہ خوبصورت ہے چہرہ، اس کا چمکتا ہوا چہرہ ہے تو آپ نے اس کا نام نور رکھ دیا. نور روشنی کو کہتے ہیں. جب آپ نے اس کا نام رکھا تو یہ اصطلاح میں اس کو نور آپ نے کہا کیونکہ اس میں لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت تھی. لغوی معنی روشنی تھی، بندہ بھی روشن چہرے والا تھا، نام نور رکھ دیا. اگر ایک بندہ کالا، اس کا نام رکھا نور، تو یہ مناسبت نہیں ہے. ہمارے ہاں غیر مناسبت سے نام رکھے جاتے ہیں. عربوں میں جو اصطلاحات آپ پڑھیں گے تو ان میں مناسبت ہے. اب کیا پڑھا؟ مشہور کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ عام اور ظاہر و لغوی معنی اس کا یہ ہے نا. اصطلاحی معنی میں آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ مناسبت ہوگی کہ اصطلاحی تعریف کیا؟ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد التواتر. مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جس کو 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہر طبقے میں روایت کرے. جس کو ہر طبقے کون سے؟ طبقہ صحابہ، طبقہ تابعین، تبع تابعین، ہر زمانے میں جس کو کم از کم 3 یا 3 سے کچھ زیادہ لوگ
روایت کریں، لیکن اتنے زیادہ نہیں جو تواتر کی حد کو پہنچ جائے۔ متواتر کے لیے کیا کہا تھا؟ کتنے زیادہ، کم از کم راوی کتنے ہوں گے؟ 10۔ تو مثلا کس کو ہر زمانے میں، کسی زمانے میں اس کو 3 راوی، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں 7 راوی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو کیا بولیں گے؟ خبریں مشہور۔ اب دیکھیں نا، جو بات 3 بندوں تک پہنچ جائے وہ مشہور ہو جاتی ہے، وہ عام ہو جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل دوں آپ کو، آپ کتاب النکاح میں پڑھیں گے، نکاح کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 2 میں اس لیے حضور نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو تو 2 بندے گواہ ہو گئے۔ اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ سپیکر جا کے اعلان کرو، بھائی سارے لوگوں کو بتاؤ۔ اعلان کرنے کا مطلب 2 بندے گواہ بنا لو تو وہ اعلان ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا؟ کم از کم 3 راوی، تو 3 راوی روایت کریں تو 3 راوی جس بات کو روایت کریں گے تو وہ بات عام اور مشہور ہو جائے گی، حدیث پاک سے ثابت کر دیا ہے۔ اس لیے اس کو کیا بولا ہے؟ حدیث مشہور۔ مشہور کا لغوی معنی کیا تھا؟ جو عام اور ظاہر ہو۔ تو مشہور کس کو کہا؟ جس میں ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہو، لیکن 3 یا 3 سے زیادہ ہو، لیکن وہ تواتر کے درجے سے کم ہو۔ تواتر کے لیے، متواتر کے لیے کم از کم راوی کتنے کہے؟ 10، 20، 30۔ تو کم از کم 10 سے، اس 10 سے کم راوی ہر زمانے میں ہو، اس کو حدیث مشہور کہا جائے گا۔ اس کی مثال، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، یہ حدیث جو ہے یہ اس کی مثال میں پیش کیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا ينتزع لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ علم کو قبض نہیں کرتا، انتزاع